حمدا، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد و تعریف بیان کی۔ پھر جب وہ سیدھا کھڑا ہو جائے تو یہ کہے ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب اور تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، یا پھر یہ کہے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ ان دونوں صیغوں میں صرف واو کی کمی بیشی ہے، پہلے میں واو موجود ہے، دوسرے میں نہیں ہے، اور یہ دونوں صیغے ہی صحیح احادیث میں ثابت ہیں۔ اگر ان دونوں کے شروع میں ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہوئے یہ کہے اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ اے ہمارے رب تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، یا پھر یہ کہے اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ اے ہمارے رب اور تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، تو یہ دونوں صیغے بھی صحیح احادیث میں ثابت ہیں۔ اگر کوئی نمازی ان صیغوں کے آخر میں ان کلمات کا اضافہ کر دے تو یہ بھی ایک عظیم ذکر الہی ہے جسے فرشتے اٹھا لے جاتے ہیں، یعنی ربنا لک الحمد کے بعد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں، اتنی جن سے آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے اور ان دونوں کی درمیانی پہنائیاں بھر جائیں، اور اس کے بعد جو پیمانہ تو چاہے بھر جائے۔ اس جگہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ نمازی رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو کہاں رکھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نمازی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد قومہ کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اپنے سینے پر باندھ لے جیسے کہ اس نے رکوع سے پہلے باندھے ہوئے تھے۔ یہ بعض اہل علم کی رائے ہے، جبکہ اگر رکوع سے سر اٹھا لینے کے بعد نمازی اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکا دے تو یہ بھی نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے۔ جب رکوع کے بعد قومہ میں اعتدال کے ساتھ خوب سیدھے کھڑے ہو کر ان اذکار سے نمازی فارغ ہو جائے تو سجدہ کے لیے جھک جائے اور زمین کی طرف بڑھتے وقت تکبیر یعنی اللہ اکبر بھی کہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ نمازی سجدہ کرتے وقت زمین پر پہلے اپنے دونوں ہاتھ رکھے یا گھٹنے؟ اس سلسلہ میں علماء کے مابین اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ زمین پر پہلے دونوں ہاتھ رکھے یا گھٹنے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں آراء میں سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مطابق کیا ہے۔ چنانچہ علماء کرام کے ہر فریق کے پاس اپنی اپنی رائے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل موجود ہیں، لیکن ان دونوں میں سے صحیح ترین رائے یہی ہے کہ نمازی سجدہ جاتے وقت زمین پر پہلے اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور پھر گھٹنے۔ البتہ یہاں یہ بھی کہہ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص دونوں آراء میں سے جس کسی کو بھی اختیار کر لے وہی مقبول ہے، کیونکہ اس مسئلہ میں علماء کی آراء میں اختلاف متعلقہ نصوص سنت یا احادیث کو الگ الگ معنی میں سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ نمازی اپنے 7 اعضاء پر سجدہ کرے، دونوں قدموں کی انگلیوں، دونوں گھٹنوں، دونوں ہاتھوں اور پیشانی پر، جبکہ ناک کو بھی زمین پر لگانا پیشانی کے ساتھ ہی شامل ہے۔ حالت سجدہ میں اپنی دونوں کوہنیوں اور پہلوؤں کو دور دور رکھے، اسی طرح اپنے پیٹ اور اپنی دونوں رانوں کو بھی الگ الگ رکھے، پیٹ کو رانوں کے ساتھ نہ لگائے۔ ایسے ہی دوران سجدہ دونوں رانوں اور پنڈلیوں کو بھی علیحدہ علیحدہ ہی رکھے، البتہ اس میں تکلف اور مبالغہ آمیزی نہ کرے۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ یہ کہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند و بالا۔ نمازی ایک کلمہ کے اضافہ والی یہ تسبیح بھی کہہ سکتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند و بالا اور اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ نمازی سجدے میں یہ کلمات بھی کہہ سکتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت پاکیزگی والا، بہت مقدس ہے
فرشتوں اور روح کا رب۔ نمازی یہ تسبیح و دعا بھی کر سکتا ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دے۔ تسبیحات و اذکار سجدہ سے فارغ ہو کر تکبیر کہتے ہوئے نمازی اپنا سر اٹھائے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا پھیلا کر اس پر بیٹھ جائے، اور اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ رو موڑ لے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں رانوں پر یعنی گھٹنوں کے قریب رکھ لے اور اپنی انگلیوں کو کھلا رکھے، اور دو سجدوں کے مابین یوں پاؤں بچھانا اور اس کے اوپر بیٹھنا سنت ہے۔ اس جلسہ بین السجدتین میں یہ دعا کرے، رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ ان کلمات پر مشتمل دعا کو جتنی مرتبہ کوئی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اس جلسہ میں نمازی کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے، رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور میرے نقصانات پورے کر دے اور مجھے بلندی عطا فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے صحت و عافیت سے نواز اور مجھے رزق عطا کر۔ یہ ایک عظیم دعا ہے جس میں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں جمع ہو گئی ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان والے جلسے اور سجود کے طول اور وقت میں برابری کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ 4 ارکان نماز ایسے ہیں جن کی لمبائی و وقت میں قریب قریب برابری کرنا سنت ہے، اور وہ 4 ارکان یہ ہیں: نمبر 1 رکوع، نمبر 2 رکوع سے اٹھنا یعنی قومہ، نمبر 3 دونوں سجدے، اور نمبر 4 دونوں سجدوں کے درمیان والا جلسہ۔ اب اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھیں، اور دوسری رکعت مکمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پڑھنے کے لیے قعدہ کیا کرتے تھے یعنی بیٹھا کرتے تھے۔ اگر 2 رکعتوں والی نماز ہوتی جیسے نماز فجر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے جیسا کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ اسی طرح اگر 3 رکعتوں والی نماز یعنی مغرب یا 4 رکعتوں والی نماز ظہر و عصر و عشاء کا تشہد اول یا قعدہ اولا ہوتا تو بھی ایسے ہی بیٹھتے، اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر کھول کر رکھ دیتے اور دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھ کر اس کی ساری انگلیوں کو مٹھی کی طرح بند کر لیا کرتے تھے۔ البتہ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی انگشت شہادت سے قبلہ کی طرف اشارہ وحدانیت الہی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو اٹھاتے اور جھکاتے تھے اور اس سے قبلہ کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور اسے حرکت میں رکھتے تھے۔ جلسہ تشہد میں انگلی اٹھانے کے سلسلہ میں یہ سب امور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ یعنی دائرہ بناتے اور انگشت شہادت کو اٹھاتے تھے۔ یہ طریقہ تو ایک ہے، جبکہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی انگلی کو انگوٹھے سے پکڑ لیتے اور انگشت شہادت کو اٹھاتے اور اسے حرکت دیتے تھے، جبکہ اس وقت آپ دعا مانگ رہے ہوتے تھے۔ اور یہ دوسرا طریقہ و کیفیت ہے، اور یہ دونوں طریقے صحیح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہیں۔ جب اس ذکر کیے گئے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تو پھر آپ التحیات پڑھتے، اور التحیات کے کئی صیغے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں وارد ہوئے ہیں اور وہ آپ سے ثابت ہیں۔ نمازی کو چاہیے کہ ان میں سے کبھی کوئی پڑھ لے اور کبھی کوئی دوسرا کسی دوسری نماز میں پڑھ لے، اسی طرح سے مختلف نمازوں میں الگ الگ صیغے پڑھ لیا کرے۔ ان صیغوں میں سے سب سے مشہور ترین صیغہ وہ ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی اور تشہد ابن مسعود کے نام سے معروف ہے، اور متعدد اہل علم نے اسے ہی سب سے راجح قرار دیا ہے، اور وہ تشہد یہ ہے:
التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔